چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ان روزمرہ کی عادتوں پر بات کرنے والے ہیں جو دیکھنے میں تو بالکل معمولی لگتی ہیں، لیکن نئی ریسرچ بتا رہی ہے کہ ان کا ہمارے دماغ کی صحت پر بہت گہرا اثر ہو سکتا ہے۔ ایک پل کے لیے ذرا سوچئے، کیا ہو اگر کوئی ایسی عام سی عادت ہو جو ہم روز کرتے ہیں اور وہ ہمارے دماغ کو ایک سکین پر 10 سال بوڑھا دکھا دے؟ جی ہاں، یہ ایک بہت سنجیدہ سوال ہے جس پر سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں، اور اس کے جو جوابات مل رہے ہیں وہ واقعی حیران کر دینے والے ہیں۔ یہ نمبر دیکھیے، 105%۔ اسے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آج ہم ایسی 7 عادتوں کی گنتی کریں گے اور سب سے آخر میں اس عادت کی بات ہوگی جو ریسرچ کے مطابق ڈیمنشیا کے رسک کو ڈبل سے بھی زیادہ کر دیتی ہے۔ تو چلیے یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ پہلی 4 عادتیں تو بہت ہی عام ہیں، شاید ہم روزانہ انہیں انجام دیتے ہوں، لیکن جب ان کے اثرات جمع ہوتے ہیں تو وہ کافی گہرے ہو سکتے ہیں۔ تو لسٹ میں نمبر 7 پر ہے صبح کی سیر چھوڑنا۔ اب یہ صرف ایکسرسائز مس کرنے کی بات نہیں ہے، اسے یوں سمجھیں کہ دماغ کے میموری سینٹر پر ایک سیدھا وار ہے۔ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ روزانہ 4000 قدم سے بھی کم چلتے ہیں، ان کا ہپوکیمپس یعنی دماغ کا وہ حصہ جو یادداشت کو کنٹرول کرتا ہے، وہ واقعی چھوٹا ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے جب وہ حصہ سکڑتا ہے تو میموری بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت دلچسپ چیز کام کرتی ہے جسے BDNF کہتے ہیں۔ اسے آپ دماغ کے خلیوں کے لیے ایک قسم کی جادوئی کھاد سمجھ لیں۔ جب ہم چلتے ہیں تو یہ کھاد پیدا ہوتی ہے جو ہمارے برین سیلز یعنی نیورونز کو بڑھاتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کے بغیر ہمارے دماغ کے خلیے کمزور ہو کر ختم ہونے لگتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی عادت ہے نیند کی گولیوں کا ریگولر استعمال۔ اور یہاں ایک عجیب بات ہے کہ ایک ایسی چیز جو اکثر ڈاکٹر خود پرسکرائب کرتے ہیں، وہ نقصان دہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہارورڈ کی ایک اسٹڈی دیتی ہے۔ ان کے مطابق اگر 3 مہینے سے ذرا زیادہ عرصے تک نیند کی عام دوائیں لی جائیں تو ڈیمنشیا ہونے کا خطرہ 50% تک بڑھ جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ قدرتی نیند اور دوا سے آنے والی غنودگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اصلی نیند کے دوران ہمارا دماغ اپنی صفائی کرتا ہے، زہریلے مادے نکال دیتا ہے، لیکن گولیوں سے جو نیند آتی ہے وہ اس صفائی کے عمل کو روک دیتی ہے۔ نتیجہ، زہریلے پروٹینز دماغ میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ گولیوں کے بجائے کچھ قدرتی طریقے آزمائے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کمرے کو تھوڑا ٹھنڈا رکھیں، سونے سے قریباً 90 منٹ پہلے گرم پانی سے نہا لیں۔ ایک سٹڈی یہ بھی کہتی ہے کہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے 2 کیوی کھانے سے نیند کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ اور ہاں، 4-7-8 سانس لینے کی ٹیکنیک، اس کی بھی پریکٹس کریں، یعنی 4 سیکنڈ سانس اندر، 7 سیکنڈ روکیں اور 8 سیکنڈ میں آہستہ سے باہر نکالیں۔ نمبر 5 پر ہے روزانہ 4 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی دیکھنا۔ ریسرچرز اسے ایک نام دیتے ہیں، کوگنیٹو سیڈنٹرزم، یعنی ذہنی سستی۔ یہ وہ حالت ہے جب ہمارا دماغ بالکل غیر فعال ہو جاتا ہے۔ یہ چارٹ دیکھیں، یہ ایک 6 سال لمبی سٹڈی کا نتیجہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ روز 4 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی دیکھتے تھے، ان کی بول کر چیزیں یاد رکھنے کی صلاحیت میں 8% کی کمی آئی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نیوز چینلز یا بنج واچنگ یعنی ایک کے بعد ایک شوز دیکھنا اور بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے سٹریس ہارمون کورٹیسول بڑھ جاتا ہے۔ چلیے اب آتے ہیں نمبر 4 پر۔ یہ ہے پروسیسڈ ناشتہ کرنا، مطلب میٹھے سیریلز، پیسٹریز اور اس طرح کی چیزیں۔ یہ سیدھا دماغ میں سوزش یعنی انفلیمیشن پیدا کرتی ہیں۔ براؤن یونیورسٹی کے ڈاکٹر سوزین ڈے لامونٹے کی یہ بات اس کو بہت اچھی طرح سمجھاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں، الزائمر دراصل ٹائپ 3 ڈائبٹیز ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے، بہت زیادہ چینی اور انسولین ریزسٹنس کا ہمارے دماغ کی تنزیلی سے سیدھا تعلق ہے۔ اچھا جی، تو اب ہم آ گئے ہیں ٹاپ 3 پر۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو شاید اتنی واضح نہ ہوں، لیکن ان کا اثر بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ تو نمبر 3 پر جو عادت ہے وہ ہے منہ سے سانس لینا۔ بالکل صحیح سنا، یہ ایک ایسی خاموش عادت ہے جو ہمارے دماغ تک پوری آکسیجن پہنچنے ہی نہیں دیتی۔ اس کی سائنس یہ ہے کہ ہماری ناک ایک گیس پیدا کرتی ہے جسے نائٹرک آکسائڈ کہتے ہیں۔ یہ گیس خون میں آکسیجن جذب کرنے کی صلاحیت کو 18% تک بڑھا دیتی ہے۔ جب ہم منہ سے سانس لیتے ہیں تو یہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے
اور ہمارے دماغ کو مسلسل آکسیجن کی کمی کا سامنا رہتا ہے۔ اب آتی ہے باری نمبر 2 کی، یہ ہے غلط قسم کے تیل میں کھانا پکانا۔ وہ عام ویجیٹیبل آئلز جن پر اکثر لکھا ہوتا ہے کہ دل کے لیے صحت مند ہیں، دراصل گرم کرنے پر دماغ کے لیے زہریلے بن سکتے ہیں۔ آئیے اس ٹیبل پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ کینولا، کارن یا سویا بین آئل جب گرم ہوتے ہیں تو ایلڈیہائیڈز نام کے زہریلے کمپاؤنڈز بناتے ہیں۔ ان سے تو بالکل بچنا چاہیے۔ اس کے برعکس ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہلکی آنچ یا سلاڈ ڈریسنگ کے لیے بہترین ہے، اور اگر تیز آنچ پر کچھ پکانا ہو تو ناریل کا تیل یا دیسی گھی استعمال کرنا دماغ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے اس عادت کو جاننے کا جو ان سب میں سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک پل کے لیے سوچئے، ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو ڈیمنشیا کا سب سے طاقتور ٹریگر ہے؟ نمبر 1 پر ہے سماجی تنہائی اور اکیلاپن۔ جی ہاں، لونلینس۔ اور یہ دوستوں کی تعداد کی بات نہیں ہے، یہ رشتوں کی کوالٹی، ان کی گہرائی کی بات ہے۔ ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں ان میں ڈیمنشیا کا رسک 105% یعنی ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے، وہ یہ کہ ان میں سے ہر عادت کو بدلا جا سکتا ہے۔ ہمارے دماغ میں ٹھیک ہونے اور نئے راستے بنانے کی ایک حیران کن صلاحیت ہوتی ہے جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں کون سا وہ ایک چھوٹا سا انتخاب ہے جسے ہم آج ہی بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں آج کے یہی چھوٹے چھوٹے فیصلے کل ہمارے دماغ کی صحت کا تعین کریں گے۔